ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اقبال ختم نبوت کے متعلق کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں، یا اقبال کا تصور ختم نبوت کیا ہے؟ آپ نے یا ہم نے عمومی طور پر جو ختم نبوت کا جو تصور دیکھا ہے کہ وہی اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو چکی ہے۔ اب کسی نبی کی آمد ممکن نہیں رہی، کیونکہ پیغام حق اپنی تمام تر سطحوں کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن علامہ محمد اقبال نے وحی کے خاتمے کی، یا یوں کہیے کہ تصور ختم نبوت کی جو توجیہ بیان کی ہے، وہ موجودہ وقت کے حالات میں ایک منفرد اور بالکل نئے انداز کی ہے۔ اس کی تمام تر جزیات اور اس کے تمام تر مراحل مختلف انداز سے پیش کیے گئے ہیں۔ آئیے اقبال کے تصور ختم نبوت کو سمجھتے ہیں۔ موجودہ وقت کے بعد سیکولر اور لیبرل لوگ علامہ اقبال پر یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ علامہ اقبال بڑا عرصہ قادیانیت سے متاثر رہے اور ان کے دلوں میں قادیانیت کے متعلق کوئی نرم گوشہ بھی تھا، لیکن علامہ اقبال کا تصور ختم نبوت اپنی اٹل بنیاد میں وحی اور ختم نبوت کے اصول پر کاربند ہے۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کے خاتمے پر ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ اقبال کے اس تصور کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور اس سے کس حد تک اتفاق رکھتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ کے نزدیک وہی ایک ایسا خاصۂ حیات ہے جو نہ صرف انسان سے مخصوص ہے بلکہ حیوانات اور نباتات میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ اس خاصے ہی کی کارفرمائی ہے کہ پودا زمین کی پہنائیوں سے آزادانہ سر نکالتا ہے، حیوان میں ایک نئے ماحول کے مطابق کوئی نیا عضو نشو و نما پاتا ہے، اور انسان خود اپنی ذات اور وجود میں زندگی کی گہرائیوں سے نور اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ اس نظریے کی، جیسا کہ وہ خود بھی کہتے ہیں، قرآن حکیم سے بجا طور پر تصدیق ہوتی ہے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی فطرت بخشی اور اسے ہدایت دی۔ سورہ نمل میں ہے، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو وحی کر دی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بناؤ۔ اس طرح وحی ایک ایسا شعور حیات ہے جس کی روشنی میں ہر ذی حیات سرگرم عمل ہے۔ یہ شعور اس کی جبلت اور طنیت میں خمیر کر دیا گیا ہے۔ اس کی بدولت اسے علم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، وہ مقاصد کیا ہیں جن کے حصول کے لیے اسے جد و جہد کرنا ہے، اور وہ وسائل اور ذرائع کیا ہیں جن کے استعمال سے ان مقاصد کا حصول ممکن ہے۔ حشرات الارض اور حیوانات کے افعال ان کی جبلتوں کے تابع ہوتے ہیں، جن کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ شعور سے خالی ہوتے ہیں، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ ان افعال کے سائنسی مطالعے کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جبلی افعال میں بھی شعور کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی جبلی فعل کے تصور کے بعد یہ فعل بذات خود اتنی جلدی واقع ہو جاتا ہے کہ تصور فعل اور فعل کے درمیان کوئی وقفہ نہیں رہتا۔ شعور کا انحصار اس وقفے پر ہے جو تصور اور فعل کے درمیان ہوتا ہے۔ جبلی کردار خواہ کتنا ہی لاشعوری کیوں نہ ہو، وقوفی عنصر کا حامل ہوتا ہے۔ جو وقوف جبلی افعال سے وابستہ ہوتا ہے وہ شعور باطن میں منعکس ہونے کے بجائے خارجی حرکات میں ظاہر ہوتا ہے۔ جبلت سے وابستہ شعور مضمن ہوتا ہے، نہ کہ واضح۔ اس لیے ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ حیوانات کے جبلی افعال کا ارتکاب جس صحت اور نظم سے ہوتا ہے، اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا غلط نہ ہوگا کہ حیوانات اپنے افعال کا ارتکاب ایسے کرتا ہے جیسے اس ارتکاب کے دوران تمام حرکات و سکنات اور ان کے نتائج کا شعور اس کو اس طرح ہو جیسا کہ انسان کو اپنے شعوری افعال کی منصوبہ بندی اور ان کے واقعی ارتکاب کے وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کا وہ شعور جس کی بدولت وہ اپنی زندگی کا نصب العین متعین کرتا ہے اور اس کے حصول کے لیے کوئی واضح لائحہ عمل تجویز کرتا ہے، اگرچہ تعقل اور استدلال سے یا تجربے سے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جب ایسے شعور کی کیفیت وجدانی ہو تو حیوانات کے شعور سے
نوعیت کے لحاظ سے مختلف نہیں ہوتا۔ یہ خفی شعور جو حیوانات میں ان کے افعال کے ساتھ غیر واضح شکل میں وابستہ ہوتا ہے، اور وہ شعور جو انسان کو وجدان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اقبال کی نظر میں وہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے وجدانی شعور کے سرچشمے کی نوعیت کیا ہے؟ اس سوال کا ایک سیدھا سادہ جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح حیوان میں اس کا شعور اس کی جبلت کا ایک حصہ ہے، اسی طرح انسان کا وجدانی شعور اس کی جبلت اور فطرت کا ایک حصہ ہے۔ لیکن یہ جواب اسی مسلمہ نظریے کا نقیض ہے کہ وحی انسان کو خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں علم وحی کا ماخذ خارجی ہے، یعنی نہ تو یہ اس کی جبلت میں ودیت کیا گیا ہے اور نہ اس کا خود پیدا کردہ ہے۔ اس کا منبع کوئی مافوق الفطرت ذات ہے۔ اس تضاد کو اس امر سے بھی تقویت ملتی ہے کہ اقبال نبوت کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ یہ شعور ولایت کی وہ شکل ہے جس میں واردات اتحاد اپنے حدود سے تجاوز کر جاتی ہیں اور ان قوتوں کی پھر سے رہنمائی یا اثر نو تشکیل کے وسائل ڈھونڈتی ہیں جو حیات اجتماعیہ کی صورت گر ہیں۔ گویا انبیاء کی ذات میں زندگی کا متناہی مرکز اپنے لامتناہی اعماق میں ڈوب جاتا ہے، تو اس لیے کہ پھر ایک زندہ قوت اور زور سے ابھر سکے۔ ظاہر ہے کہ یہاں اقبال علم بالوحی کا منبع انسان کی اپنی ذات کو سمجھتے ہیں، نہ کہ کسی خارجی ذات کو۔ اس زمین میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہ انفائنائٹ یعنی لامتناہی کے لفظ آئی کو بڑی آئی سے نہیں لکھتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس لامتناہی سے ان کی مراد کوئی خارجی قوت یا خدا تھی۔ اقبال اس تضاد کو یہ کہہ کر رفع کر سکتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات فطرت کی ہر شے سے متصف ہے اور انسانی اور حیوانی مخلوق اس فطرت کا ایک حصہ ہے جو خدا کی بنائی ہوئی ہے، تو حیوان کا جبلی شعور اور انسان کا وجدانی شعور دونوں خدا کی بنائی ہوئی فطرت کا تقاضا ہونے کے باعث خدا کے عطا کردہ ہی ہیں۔ اس طرح سے ہم جائز طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے ضمن میں علم وحی کا مبدا خدا ہے۔ اس پر معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ جس طرح ہم اس شعور کو، جسے اقبال وحی کہتے ہیں، حیوانات کے ضمن میں خدا کا نام بیچ میں لائے بغیر فطریتی اصطلاح میں بیان کرتے ہیں، اسی طرح کیا یہ زیادہ مناسب نہ ہوگا کہ علم بالوحی کو خدا کی بنائی ہوئی فطرت کے اعتبار سے خدا سے منسوب کرنے اور اسے خدا کی طرف سے نازل سمجھنے کی بجائے ہم یہ کہیں کہ انسان کا علم بالوحی بھی اس کی فطرت ہی کا حصہ ہے؟ البتہ جو کچھ پیچھے کہا گیا ہے وہ شاید وحی مطلوع کے بارے میں نہ کہا جا سکے۔ اس کے علاوہ اگر ہم خدا کو عالمگیر وحی کا مبدا و منبع اس لیے گردانتے ہیں کہ حیوان کی جبلت اور انسان کا وجدان خدا کی بنائی فطرت کے تقاضے ہیں، تو کیا ہم اس طرح یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں گے کہ انسان کی قوت تعقل اور استعداد مشاہدہ بھی خدا کے عطیے ہیں؟ اس لیے جس طرح وحی کا مبدا خدا ہے، اسی طرح عقل و مشاہدہ سے حاصل کیا ہوا علم بھی خدا کا دیا ہوا ہے، اور دونوں مصدر و منبع کے لحاظ سے ہم رتبہ ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ جوں جوں حیات مختلف ارتقائی مراحل طے کرتی ہے، وحی کی ماہیت و نوعیت بھی بدلتی جاتی ہے۔ اقبال نے جن معنوں میں لفظ وحی کو استعمال کیا ہے، اس کی روح سے یہ ایک خاصہ ہے جو نوح کے سب افراد میں پایا جاتا ہے، خواہ نوح انسانی ہو یا حیوانی۔ جیسا کہ حیوانات میں جبلت نوع حیوانی کے ہر فرد میں ہے، جب انسانی زندگی جبلی حالت میں تھی تو یہ خاصہ بھی کم و بیش اسی طرح انسانی نوع کے ہر فرد میں بھی موجود تھا۔ لیکن جب انسان نے ارتقائی منازل طے کیں اور اس کی زندگی جبلی حالت سے، جس میں بقول حافظ یہ خود غرضانہ اور بہیمانہ خصوصیات سے متصف تھی، اس حالت میں آئی جہاں باہمی توازن، جہاں تعاون، اشتراک اور خود احساری اور ہمدردی جیسے جذبات نے نشو و نما پائی اور ایک اجتماعی زندگی کا آغاز ہوا، تو اس وقت وحی کی شکل مختلف ہو گئی۔ تب یہ وحی ہر فرد کو الگ الگ نہیں ملتی تھی، بلکہ نوع انسانی کے چیدہ چیدہ افراد کو دی گئی تھی، اور یہ ان افراد کا فریضہ تھا کہ وہ اسے اپنی نوع کے دوسرے افراد تک پہنچائیں۔ وحی کی یہ شکل انسان کی معاشرتی اور تمدنی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تھی، یا یوں کہیے کہ جہاں تک خالص طبعی زندگی کا تعلق تھا جو انسان اور حیوان میں مشترک ہے اور جو جبلت کے تابع ہے، یعنی کھانا، پینا، سونا، جاگنا اور جنسی خواہش، اس زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے
جیسے شعور کی ضرورت تھی وہ تو نوح کے ہر فرد کو ارزانی کیا گیا، لیکن وہ علم جس کی روشنی میں حیات اجتماعیہ متشکل اور منظم ہونی تھی وہ ہر فرد کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ صرف ان چند افراد کا مقدر تھا جو باقی افراد کی نسبت کہیں زیادہ ذہن رسا کے مالک، بلند بین اور حساس ہونے اور کہیں زیادہ پختہ عزم اور اعلیٰ استعداد عمل رکھنے کے باعث نہ صرف ان قوانین و ہدایات اور ضوابط و قواعد سے باخبر تھے جن پر عمل کر کے افراد نہ صرف اجتماعی بقائے دوام اور تحفظ و امن اور انفرادی فلاح و بہبود اور سربلندی و کامرانی حاصل کر سکتے تھے، بلکہ وہ خود ان پر عمل کرنے اور دوسرے افراد کو اپنے دائرۂ عمل میں لانے کی اہلیت رکھتے تھے۔ یہ تمام علم ان کو باطنی واردات پر مبنی وجدانات کی صورت میں ملتا تھا۔ اس باطنی مشاہدے میں انہیں یہ یقین محکم بھی ملتا تھا کہ ان کا یہ علم خود اکتسابی نہیں بلکہ یہ انہیں ذات مطلق کے فیضان سے ملا ہے۔ یہ چیدہ چیدہ افراد انبیاء کہلائے اور وحی جو خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے انہی اشخاص سے مخصوص ہے۔ اس وحی کی ضرورت اقبال کہتے ہیں کہ بنی نوع انسان کے عالم صغر سنی میں تھی۔ ارتقائی منازل طے کرنے کے لیے ضروری تھا کہ نبی کا حکم ہو اور اس کی اطاعت ہو۔ افراد خود کسی چیز پر حکم نہیں لگاتے تھے، نہ ان کے سامنے یہ سوال تھا کہ ان کی پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے۔ انہیں یہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے لیے کیا راہ عمل اختیار کریں۔ یہ سب باتیں پہلے سے طے شدہ تھیں، یہ نہیں کہ انہیں اس بارے میں اپنی فکر اور انتخاب سے کام لینا پڑے۔ دوسرے الفاظ میں اوامر و نواہی کا ایک طے شدہ ضابطہ سامنے تھا جس کو نافذ کرنے کے لیے نبی کا حکم اور اس نبی کو ماننے والوں کی اس حکم کی بلا چوں چراں اطاعت تھی۔ ان اوامر و نواہی کی حکمت و اہمیت اور ان کی صحت و عدم صحت کے بارے میں کوئی بحث و تمحیص نہ تھی۔ اسی بنا پر شعور نبوت کو اقبال کفایت فکر اور انتخاب سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے ہر فرد کو اوامر و نہی کے بارے میں نہ کچھ سوچنے کی ضرورت تھی اور نہ کچھ فیصلہ کرنے کی۔ یہ کام نبی کو کرنا تھا، افراد کا کام تو صرف اطاعت تھا۔ انسان جب ان بنیادی ارتقائی مراحل سے گزر کر آگے بڑھا اور اس کی تنقیدی فکر نشو و نما پانے لگی اور اس میں وہ شعور پیدا ہونے لگا جو اس کی عقل استقرائی کا مرہون منت ہے اور جو صرف چند خاص افراد کو عنایت نہیں ہوا تھا بلکہ ہر شخص کی دسترس میں تھا، اور انسانی زندگی ارتقاء کی اس سطح پر پہنچ گئی جہاں اب کفایت فکر و انتخاب کی اتنی ضرورت نہ تھی جتنی اوائل میں تھی۔ جبکہ افراد پر ایمان و اشارے کا غلبہ تھا تو پھر زندگی کا مفاد اسی میں تھا کہ ارتقاء انسانی کے اولین مراحل میں کسی نفسی توانائی کا اظہار جن ماورائے عقل طریقوں یعنی وحی و الہام سے ہوا ان کا ظہور و نشو و نما رک جائے، یعنی سلسلہ نبوت بند ہو جائے۔ چنانچہ اسلام میں یہ عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ چونکہ وہ وحی جو پیغمبر اسلام پر مکمل تھی اس لیے مزید کسی وحی کی ضرورت نہیں۔ وہ خاتم الانبیاء اور نبی آخر الزماں تھے۔ اس عقیدے کی حکمت بیان کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ آپ کی بدولت زندگی پر علم و حکمت کے وہ نئے سرچشمے منکشف ہوئے جو اس کے آئندہ رخ کے عین مطابق تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کی نظر میں عقل استقرائی کا ظہور اسلام کے ظہور کے ساتھ ہوا۔ پھر اس مرکزی نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں نبوت اپنے ہی خاتمے کی ضرورت کو جان لینے میں اپنے معراج کمال کو پہنچی ہے، جس کا یہ مطلب ہوا کہ انسان ہمیشہ سہاروں پر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ ضروری ہے کہ انسان پوری خود شعوری کو حاصل کرنے کے لیے اپنے وسائل سے کام لے۔ اقبال کے خیال میں اسلام کا دینی پیشوائی کو تسلیم نہ کرنا، قرآن حکیم کا عقل اور تجربے پر بار بار زور دینا اور کائنات، فطرت اور عالم تاریخ کو علم انسانی کا سرچشمہ ٹھہرانا، یہ سب تصور خاتمیت کے مختلف پہلو ہیں۔ آگے چل کر اقبال کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب باطنی واردات کا خاتمہ نہیں ہے۔ تصور خاتمیت کی اہمیت یہ ہے کہ اس یقین کو فروغ دے کر کہ انسانی تاریخ میں ہر اس شخصی اختیار کا خاتمہ ہو گیا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا سرچشمہ مافوق الفطرت ہے۔ اسلامی کلمے کے جزو اول نے قوائے فطرت کو الوہیت کا رنگ دینے سے باز رکھ کر انسان کے اندر مظاہر فطرت کا تنقیدی مشاہدہ کرنے کی روح کو نہ صرف جنم دیا بلکہ اس کو ترقی بھی دی، اور کائنات فطرت کا مطالعہ خالص سائنسی انداز میں ہونے لگا۔ اقبال کی نظر میں عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی شخص کو اس دعوے کا حق نہیں پہنچتا
کہ اس کے علم کا تعلق کسی مافوق الفطرت سرچشمے سے ہے، لہٰذا ہمیں اس کی اطاعت لازم آتی ہے۔ اقبال نے ختم نبوت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار جن الفاظ میں کیا ہے، ان سے یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اب جب کہ انسانی زندگی ارتقاء کی سطح پر پہنچ چکی ہے، جہاں انسان اپنی عقل اور مشاہدے سے حاصل شدہ علم اور شعور کی روشنی میں اپنی زندگی کا نصب العین متعین کر سکتا ہے اور اس کے حصول کے لیے اپنی ہی عقل اور مشاہدوں کے بروئے کار لا کر رہنما اصول بھی وضع کر سکتا ہے، اب اسے اپنے سے بیرون کسی مافوق الفطرت ہستی کا دست نگر نہیں ہونا پڑے گا۔ اب اسے ایسا علم قبول کرنے اور اس علم کے دیے ضابطوں اور قاعدوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں جس کا سرچشمہ مافوق الفطرت ہو۔ دوسرے الفاظ میں، اب انسانی زندگی کی ہدایت کے لیے وحی کی جگہ انسانی عقل و مشاہدے نے لے لی ہے۔ یہاں پر ہم اقبال اور ختم نبوت کی اس سیریز کے پہلے حصے کو ختم کرتے ہیں۔ اس کی باقی بھی تفصیلات ہیں جو اس کے دوسرے حصے میں پیش کی جائیں گی کہ اقبال کے اس تصور کے باقی اجزاء کیا پیش آتے ہیں کہ جن کی روشنی میں اقبال کا تصور ختم نبوت واضح ہوتا ہے اور وہ کن بنیادوں پر استوار ہے، اور اس کے موجودہ وقت کے حالات کے تناظر میں کیا حقائق سامنے آتے ہیں اور ان کی نوعیت کیا ہے، ان پر اعتراضات کیا ہو سکتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم اس کے دوسرے حصے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، اس کے متعلق اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجئے۔ اگر پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔